معجزہ کیا ہے؟ ایک عرصے سے مجھے یہ بات ستا رہی ہے کہ میں معجزے یا کرامت کا تعین کیسے کروں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معجزہ، کرامت یا اعجاز کس چیز کا نام ہے؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ یہ بات پوچھنے والے اور بتانے والے کے لیے پریشان کن ہے کہ معجزہ، کرامت، اعجاز، جادوگری، سائنس اور تماشا کے درمیان لائن کہاں سے کھینچی جائے۔ میں نے بہت عرصہ قبل ریڈیو سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اس وقت ہم آزاد کشمیر سے پروگرام کرتے تھے اور یہ پروگرام بڑے توجہ طلب ہوتے تھے۔ ان دنوں اچھی تنخواہ تھی، نہ اچھے حالات۔ اس کے باوجود وہاں کئی اچھا لکھنے والے جمع ہو گئے تھے، جن میں ممتاز مفتی، اعجاز بٹالوی جیسی شخصیات شامل تھیں۔ ایک دن دوپہر کو شارٹ ویوز 248.4 پر ایک پروگرام چل رہا تھا جس میں میڈم نور جہاں سب جگ سوئے ہم جاگیں، تاروں سے کریں باتیں گانا گا رہی تھی۔ اچانک گانا چلتے چلتے رک گیا اور آواز گونجی، روبینہ کتنے گئی ہے؟ کل بھی چلی گئی سی، آج چلی گئی، چابیاں بھی نال لے گئی۔ غرض کبھی چاندنی راتیں تاروں سے کریں باتیں کی آوازیں آنے لگتی، کبھی یہ مداخلت۔ ہم سب حیران ہو گئے کہ یہ شور یا آواز، اسٹرے نوائز کہاں سے آ گئی۔ یہ سائنسی لفظ ہم نے استعمال کر کے جان چھڑا لی، لیکن سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو پھر یہ آواز کہاں سے آئی؟ کیا یہ کوئی معجزہ تھا، کرامات، جادوگری یا کچھ اور؟ میں ایسے واقعات پر غور کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ آیا کہیں اور بھی ایسا ہوتا ہے؟ تھوڑے دنوں بعد معلوم ہوا کہ لندن میں ایک گٹار بجانے والا جب ہزاروں کے مجمع میں اسٹیج پر آیا اور گٹار بجانے لگا تو اس کے گٹار میں سے BBC کے پروگرام کی نشریات شروع ہو گئی، اور جب تک پورا بلیٹن ختم نہ ہوا گٹارسٹ چپ چاپ پریشان کھڑا انتظار کرتا رہا اور شو کا وقت ختم ہو گیا۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہم سوچتے رہے کہ یہ کیا معجزہ ہوا، یہ کیا کرامت ہوئی، اسے کس کھاتے اور کس خانے میں رکھیں اور اس واقعے کو کیا معنی پہنائیں۔ ایسے واقعات میں نے اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کر دیے۔ ایک بار میرے ایک دوست نے اپنے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ بتایا اور کہا کہ آپ اسے بھی اپنی ڈائری میں لکھیں۔ اس وقت نئی نئی سوئی گیس دریافت ہوئی تھی۔ ایک شخص جو میرے دوست کا ملنے والا تھا، وہ اسے لاہور میں ایک کوکنگ رینج تحفے کے طور پر دے کر گیا۔ وہ میرپور سے تعلق رکھتا تھا۔ میرپور اس وقت امیر علاقہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ ولایت گئے ہوئے تھے۔ جب وہ کوکنگ رینج گیس کے ساتھ منسلک کر کے چلائی گئی تو اس میں نزاکت علی، سلامت علی گانے لگے اور ان کی آوازیں آئیں۔ ان صاحبان کا پروگرام کراچی سے نشر ہوتا تھا اور آدھ گھنٹہ کے دورانیے پر مشتمل تھا، جس پر دوست کی بیوی ڈر گئی اور سوچا کہ اس میں ولایت سے کوئی بھوت وغیرہ آ گیا ہے۔ سمجھانے کے باوجود نہ مانی اور اس نے کہا کہ وہ تو اپنا چولہا لکڑیوں سے ہی جلائے گی۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کا ایک نوجوان ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گیا۔ وہ کارخانے میں کام کرتا تھا۔ کام کے بعد گھر جاتا تو چلتے ہوئے اس کے منہ کے اندر حلق میں ریڈیو پروگرام چلنا شروع ہو جاتا۔ یہ سوچ کر وہ نفسیاتی مریض بن گیا کہ اس کے اندر کوئی بھوت پریت سرایت کر گیا ہے۔ کچھ ماہ بعد ڈاکٹروں نے اسے معجزہ قرار دیا۔ اسے اپنے حلق سے پورے پروگراموں کی آوازیں آتی تھیں، خبریں، گانے، سب کچھ چلتا تھا۔ اس شخص کو ماہر نفسیات کے سپرد کیا گیا۔ اس امریکی لڑکے پر بڑے بڑے تجربات کیے گئے۔ آخر کار ایک الیکٹرانک انجینئر نے کہا کہ یہ لڑکا چونکہ ریگ مال کی فیکٹری میں کام کرتا ہے جس سے ریگ مال کے باریک ذرات اس کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں، اس نے اپنے ایک دانت کی جگہ سونے سے فلنگ کروائی ہوئی تھی، جس طرح ہم بچپن میں کرسٹل ریڈیو سیٹ بنایا کرتے تھے جس میں سرمے کی ڈلی لے کر اس کو باریک تانبے کے تار سے باندھ دیا کرتے تھے، اسے ایک طرف سے ارتھ کر دیتے تھے اور اس پر ہیڈ فون لگا کر بڑی آسانی کے ساتھ پورا پروگرام سن لیا کرتے تھے۔ اس الیکٹرانک انجینئر نے کہا
کہ لڑکے کے منہ میں چونکہ ذرات چلے جاتے ہیں اور سونے سے ان کا ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ اسے آوازیں آتی ہیں۔ بعد ازاں اسے کرسٹل ریڈیو سیٹ بنا کر باقاعدہ طور پر دکھایا گیا۔ جب اس کے باقاعدہ دانت صاف کروائے گئے تو آوازیں آنا بند ہو گئیں اور اس معجزے کی حقیقت کھلی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ امریکہ کے علاقے نیو جرسی میں 2 پہلوان اسٹیج پر آ کر کسرت کرتے اور جب ان کا جسم بالکل تن جاتا اور ان پر ایک مخصوص کیفیت طاری ہو جاتی تو وہ 2 تاروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے تھے، جس سے پورے کا پورا آرکیسٹرا بجنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسے صرف سائنٹیفک حوالوں سے ہی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس میں بندوں کا مسلز سے کام لینا، اپنی روحانی کیفیت سے کام لینا اور سب چیزوں کو ملا کر اپنی مکینیکل چیزوں سے ملا دینے کا نتیجہ تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ معجزہ یا کرامت کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں جتنی ہمارے افسانہ نگار ذہن نے پیدا کر دی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ البتہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس بارے میں قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف میں حوالہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب کے بارے میں ضرور چاہتا ہے کہ ہم جانیں۔ بدقسمتی سے ہمارے کسی بزرگ عالم یا روحانی پیشوا نے اس طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دی۔ ڈاکٹر فرائڈ نے اس پر تحقیق کی لیکن وہ بیچارہ بالکل الٹی راہ پر چل نکلا۔ البتہ اب ولایت میں اس پر کام ہو رہا ہے کہ خواب کی کیا اہمیت ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سہارا نہیں لیں گے جس نے خواب کو معنی عطا کیے ہیں، اس وقت تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب میں آپ کو ایک معجزہ نما خواب کی بابت بتاتا ہوں۔ خراسان میں ایک غریب آدمی علی شاد رہتا تھا کہ وہ ایک وقت کی روٹی سے بھی محتاج تھا۔ وہ بیچارگی کی آخری سٹیج پر پہنچ گیا تو ایک رات اسے خواب آیا کہ تو یہاں سے ہندوستان کا سفر کر، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ اسے کہا گیا کہ اٹک کا پل آئے گا، وہاں تک پہنچ۔ اٹک پل کے آخری سرے پر جہاں پل کے ستون ہیں، وہاں کے آخری پائے پر داہنے ہاتھ پانی کے اندر پوری بادشاہت کا خزانہ ملے گا۔ وہ غریب آدمی پاپیادہ چل پڑا، مہینوں کی منزلیں برسوں میں طے کرتا نہایت تنگ دستی میں وہاں پہنچا۔ پل پر انگریز کا پہرا تھا۔ جب پہرے دار اس سے کچھ پوچھنے کے لیے قریب آتے تو وہ ڈر کے مارے دور بھاگ جاتا۔ آخر 1 ماہ بعد ایک سپاہی نے پل سے نیچے اتر کر اس حالت کی وجہ پوچھی تو اس غریب آدمی نے سپاہی کو اپنا خواب سنایا۔ اس پر پوچھنے والا کہکہا لگا کر ہنسنے لگا اور کہا کہ کیسی احمقوں جیسی باتیں کرتے ہو، اور کہا کہ مجھے پچھلے 2 سال سے خواب آ رہا ہے کہ خراسان میں ایک فقیر ہے اور اس کے گھر کے چولہے کے پیچھے ٹین کا ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے، اور اس ٹکڑے کو اکھاڑو تو اس کے نیچے 7 بادشاہوں کا خزانہ ہے۔ غریب نے فقیر کا نام دریافت کیا تو سپاہی نے علی شاد بتایا۔ غریب آدمی واپس بھاگا اور گھر پہنچا۔ اس نے ٹین اکھاڑا تو اسے خزانہ مل گیا۔ اس طرح خواب کی اہمیت اور معنی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، اور معجزات کی باتیں زیادہ توجہ طلب نہیں لگتی۔ میں نے اپنے بابا سائیں صاحب سے پوچھا کہ معجزہ کیسے ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ کمالیہ سے قوال آئے ہیں اور یہ جھوٹے قوال ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چوکی بھرنی ہے، جبکہ ان کے پاس ایک ہی طبلہ ہے اور ان کے ہارمونیم سے ہوا نکل جاتی ہے، اور یہ اب ہمارے سامنے قوالی کریں گے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں۔ اگر ان قوالوں کا کچھ بن گیا تو اسے معجزہ کہیں گے، نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اس لیے معجزہ ہمیشہ بندے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اگر بندے کا کچھ بن گیا تو معجزہ ہو گیا۔ اب آپ خدا کے لیے معجزے کی تلاش میں اٹک کے پل کی طرف نہ چل پڑنا۔ خواب کی اہمیت مسلم ہے۔ میری خواہش ہے کہ علماء اس پر توجہ دیں۔ اس پر توجہ دی جا رہی ہے، لیکن سائنٹیفک طریقے سے اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ اگر توجہ دی جائے
تو اس سے بہت سے مطالب اور معانی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ مغرب والے اس پر جتنی بھی تحقیق کریں وہ کسی مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ ان کا رخ الٹا ہے۔ خدا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔